बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। कराची में गुल प्लाजा में लगने वाली आग कई जिंदगी और मुतअद्दिद घरानों के चिराग गुल कर गई। सदर के इलाके में वाक़ई शॉपिंग सेंटर गुल प्लाजा में हफ्ते की रात लगने वाली आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। वक्फे वक्फे से प्लाजों के मुख्तलिफ हिस्सों में आग लगने के वाक़यात सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग की शिद्दत की वजह से करीबी इमारतों में दरारें पड़ चुकी हैं, जबकि गुल प्लाजा से मुत्तसिल रंपा प्लाजा भी मुतासिर होने का खदशा है। साना गुल प्लाजा में कई अफराद अभी तक लापता है। हर गुजरते लम्हे के साथ लापता अफराद के लवाहिकीन की उम्मीदें भी दम तोड़ रही हैं। लवाहिकीन का कहना है कि खुदा से दुआ है कि कोई मुआजिज़ा दिखा दे और उनमें कोई सांस बाकी हो। डीआईजी साउथ असद रजा के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान लाशें निकालने का सिलसिला भी जारी है। नाकाबिल शनाख्त लाशों को अमानतन ईदी सरखाने में रखवा दिया गया है। बदकिस्मत गुल प्लाजा एक 3 मंजिला इमारत है जिसमें बेसमेंट भी मौजूद थी। यहाँ तकरीबन 1200 छोटी बड़ी दुकानें थी। गुल प्लाजा के साबिक सेक्रेटरी जनरल आरिफ कादरी ने बीबीसी को बताया कि रात 10:15 बजे आग लगी और उसने कुछ ही लम्हात में गुल प्लाजा की 5 गलियों को पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया। कॉस्मेटिक, कंबल और गारमेंट्स की दुकानों की वजह से आग ने तेजी से फैलना शुरू किया। आग इतनी तेजी से भड़की कि लोगों को सिर्फ अपनी जानें बचाने का मौका मिला। ग्राउंड फ्लोर से तो लोग बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन जब आग इससे ऊपर वाली मंजिल पर पहुंची तो वहां मौजूद दुकानदार और ग्राहक वक्त पर वहां से नहीं निकल सके और वहीं अमवात हुई। सिंध हुकूमत ने साने गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद के लवाकिन को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान तो किया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि साने गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद के वर्सा में इमदाद की फराहमी मंगल से शुरू हो जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा, आग पर काबू पाने की कोशिशों में शहीद होने वाले फायर फाइटर फुरकान को खराज तहसीन पेश करता हूँ। कहा, फुरकान के वालिद भी बाजी में लगने वाली एक आग बुझाते हुए शहीद हुए थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हिदायत की कि फायर फाइटर फुरकान अली को सिविल अवार्ड दिया जाए, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मरहूम को खराज अकीदत पेश किया है। फुरकान अली के अहले खाना ने अपील की है कि उनसे सरकारी घर न लिया जाए और फुरकान की अहलिया को मुलाजमत दी जाए। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक गुल प्लाजा में आर्टिफिशियल गमलों और फूलों की दुकान में हफ्ते की शब 10:14 पर आग लग गई थी, जबकि 10:38 पर रेस्क्यू 1112 को आग की इतला दी गई। 10:57 पर 2 फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे। गुल प्लाजा में तकरीबन 14 से 16 दाखिली और खारजी रास्ते हैं, मगर तंग दाखिली और खारजी रास्तों की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात का सामना रहा। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक इमारत के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों में धुआं भर गया था। आग बुझाने के 2 से 3 घंटों के दौरान पानी की किल्लत हो गई थी और फिर पानी के लिए आने वाले टैंकर गुरु मंदिर के करीब तामीराती काम में फंस गए। चीफ फायर ऑफिसर ने कहा कि हजूम और ट्रैफिक मैनेजमेंट ना होने से भी पानी की कमी फौरी दूर ना हो सकी। आग बुझाने के लिए फोम का इस्तेमाल पहले ही दिन किया गया। कराची पाकिस्तान का मौशी हब है, लेकिन इतने बड़े शहर में आतिशज़दगी के वाक़यात से निबटने के लिए वसाइल नाकाफ़ी है। कराची में आग पर काबू पाने के लिए दस्तयाब वसाइल का जायजा लें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 3 करोड़ से ज्यादा आबादी के शहर में आतिशज़दगी के वाक़यात से निबटने के लिए सिर्फ 43 फायर टेंडर्स, 8 स्प्रिंकलर्स, 2 बाउजर, 2 रेस्क्यू यूनिट्स और सिर्फ 1 फोम यूनिट मौजूद है। यह आदादोशुमार शहर में आग के खतरे की संगीनी को जाहिर करते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं कि कराची में 200 के करीब इमारतों में एमरजेंसी एग्जिट ही नहीं है। ओल्ड सिटी एरिया में पुरानी इमारतों में फायर सेफ्टी भी नहीं है। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स रेहान हनीफ ने साने गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। रेहान हनीफ ने कहा कि कमीशन इस बात का जायजा ले कि क्या इमारत में फायर सेफ्टी इक़दामात एग्जिट्स थी, क्या फायर ब्रिगेड के पास आग बुझाने के मतलूबा इस्ताद थी, क्या फायरमैन्स के पास मतलूबा किट्स और सहूलियात मौजूद थी। एक और सानिया, एक और कमेटी कायम, यानी नया सानिया लेकिन फार्मूला वही पुराना, कमेटी बनाओ जान छुड़ाओ। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि कमिश्नर कराची की सरबराही में इस वाक़े की इंक्वायरी करवाएंगे। साना गुल प्लाजा में जिसकी गलती हुई उन्हें सजाएं होंगी, जरूरत पड़ी तो इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कई जगह गलती सिर्फ हुकूमत की नहीं होती, दुकानदारों की भी जिम्मेदारी होती है। दुकानदार इस वक्त तकलीफ में हैं, इनको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना नहीं चाहता। जो इदारे खुद को एहतसाब से बालतर समझते हैं वो भी अपने गरीबान में झांके। आग बुझाने की बात करें, मजीद आग लगाने की बात ना करें। गुल प्लाजा में आग लगने के इमदादी कार्रवाइयाँ बर वक्त क्यों ना शुरू हो सकी। अगर आग बुझाने में नाकामी में हुकूमत किसी हद तक जिम्मेदार है तो इस पर बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी शैला रजा साहिबा और रहनुमा MQM और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर। पहले गुफ्तगू का आगाज शैला रजा साहिबा से करते हैं। अच्छा शैला साहिबा, कराची में एक और बड़ा वाक़या हुआ, बताइएगा इस बार जिम्मेदारी किस पर आयद की जाए। अब यहाँ तो खुद वज़ीर आला भी बता रहे हैं कि प्लाजे में एमरजेंसी एग्जिट ही नहीं था, एग्जिट पॉइंट्स ही नहीं थे। तो मैडम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तो है ना,
یہ پہلے کیوں نہیں ایکشن لیتی؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے, ہم سب بہت سارے شاپنگ سینٹرز میں جاتے ہیں اور بڑے آرام سے جانا اور آنا کرتے ہیں. یہاں پہ جو 2-3 باتیں ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ اس کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے, کیونکہ 10 بجے کے بعد آگ لگی ہے جو میری نالج میں آیا ہے. جی جی. اور اس میں جو ہے نا, دیکھیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب کوئی پلازا یا شاپنگ مال بن جاتا ہے تو ہر فلور کا ایک انچارج ہوتا ہے, اور وہ انٹرنلی ایک یونین بن جاتی ہے اس مال کی, سارے دکانداروں کے مل کے, اور پھر وہ اپنے سسٹم کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. تو اب مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ 1200 سے زائد دکانیں جہاں پہ ہوں, اور وہاں پہ کیا جن فلورز پہ آگ لگی ان کے انچارجز تھے, اگر وہ تھے تو انہوں نے کسے فون کیا, یا وہ اپنے سسٹم کو کلوز کر کے چلے گئے تھے کیونکہ کچھ مال کی اچھی خاصی شاپس بند بھی ہو چکی تھیں. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. ہم ہر چیز ایک دم گورنمنٹ پہ نہیں ڈالتے. ہمیں یہ نہیں کہ وہاں پہ سندھ گورنمنٹ ہے یا میری پارٹی کی گورنمنٹ ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان فلور کے انچارجز کہاں تھے. انہوں نے جب بیسمنٹ میں فرسٹ فلور پہ اور میزانائن میں آگ لگی تو ان کا ری ایکشن کیا تھا, کیا وہ وہاں موجود تھے یا ڈیوٹی سے آف کر کے چلے گئے تھے, کتنے ایگزٹ وہ بند کر کے گئے, کتنی انٹری وہ جو تھی اس کو یا ایگزٹ کو کتنے کو کلوز کیا ہوا تھا. ایسا نہیں ہے کہ سب کلوز ہو جائے گا یا ایک ہی رستے سے گزرے گا. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس بلڈنگ کے اندر اپنی بھی ان کی یونین بنی ہوتی ہے, وہ سب ہے نا, لیکن ہم اس سے پہلے کے مراحل کر رہے ہیں. یہ بھی بات ہم کریں گے ضرور جب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے, جب آج کی تاریخ میں کے مراحل میں کہہ رہی ہوں, جب آج کی تاریخ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 200 عمارتوں میں ایگزٹ پوائنٹ نہیں ہے. دیکھیں بہت ساری جگہیں پورے پاکستان میں ایسی ہیں جس میں ایگزٹ پوائنٹ تو کیا, ایک ونڈو بھی ہمیں نظر نہیں آتی. نیشنل اسمبلی میں بھی اگر میں لیجسلیشن برانچ میں جاؤں, کلینک میں جاؤں, تو ایک ونڈو نظر نہیں آتی کہ میں سانس لے لوں, جلدی سے اپنی بات کر کے بھاگتی ہوں. اور اسی طرح جو ہمارے پرانے مالز وغیرہ ہیں اس میں جو ہے لوگوں نے اضافی دکانیں کر لیتے ہیں اور وہ نچلے لیول پہ بات سیٹ کر لیتے ہیں, یونین سے آپس میں سیٹنگ ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد خدا نخواستہ کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے. تو اب یہ سب دیکھنا ہے کہ مینٹیننس کیا تھی, کتنے تار لٹکے ہوئے تھے, کوئی شارٹ سرکٹ ہوا یا کسی نے کیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ دہشت گردی جو ہے اس کے معاملات کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ اتنی آسان بات نہیں ہے کہ ایک دم سے چارج فکس کر دیے جائیں. کیا کسی نے کوئی جلتی ہوئی چیز دانستہ پھینکی ہے یا اس بلڈنگ کے آپ کے سارے پوائنٹس بالکل ویلڈ ہیں, اسٹیبلش ہیں. مجھے پلیز میرا کوئسچن ذرا ایک منٹ پلیس کرنے دیں. معاملہ کسی پہ چارج فکس کرنے کا نہیں ہو رہا, معاملہ ہو رہا ہے حکومت کی ریٹ کی امپلیمنٹیشن. جہاں حکومت نے ریٹ امپلیمنٹ کرنی ہو, اب جیسے کہ آج کی تاریخ میں ترجمان بتا رہی ہیں کہ 200 بلڈنگز ایسی ہیں جس کے ایگزٹ وہی نہیں ہے, جس کے اندر فائر بریگیڈ کا سامان ہی نہیں لگا ہوا. آج کی تاریخ میں یہ کہہ رہی ہیں. اگر حکومت کرنا چاہے, جس طرح اجرک والی نمبر پلیٹس تھی ایگزیکیوٹ ہو گئیں, جس طرح ای چلان تھے ایگزیکیوٹ ہو گئے, تو حکومت کوئی ایسا کام کیوں نہیں کرتی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو سامنے رکھ کر, جو ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ کے انڈر آتی ہے؟ اچھا دیکھیے, یہ جو 200 بلڈنگ کی نمبر بتایا ہے, یہ کوئی کل سے آج میں سروے نہیں ہو گیا کہ پرسوں آگ لگی تو جلدی جلدی سروے ہو گیا. یہ آلریڈی ہوا ہے. ان کو نوٹس بار بار دیے جاتے ہیں, ان سے بار بار بات کی جاتی ہے, ڈسٹرکٹ وائز رپورٹ لی جاتی ہے, لیکن یہی ہوتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں, یونین نے بات کر لی ہے, یہ ہو رہا ہے. تو اگر پھر یہ کیا جائے کہ جیسے بہت ساری جگہوں کو فٹافٹ توڑ کے کہا گیا کہ یہ کریں, تو پھر یا تو پھر اس کے عادی ہیں. تو یہ جیسے ہماری مجھے نام لینا نہیں آ رہا, بہت ساری مارکیٹ جو ہے ان کو توڑا گیا ہے اور ان کا پرانا ویو بحال کیا گیا ہے. تو یہ بھی ہے. اور پھر بہت مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ ہم کوئی بھی ہمارے گھر کا فرد, کوئی بھی کسی بھی جگہ کا, سب اپنے ہی ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کے کافی لوگ وہاں پہ ہیں,
تو یہ جو بھی جان جائے وہ قیمتی ہوتی ہے, بہت قیمتی ہوتی ہے, اپنے گھر والوں کے لیے تو بہت ہی قیمتی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں, اور انسان جاتا ہے کیونکہ گل پلازا ایک اچھا سینٹر ہے اور آپ کو ایک ہی جگہ پہ بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں, یا محبوب کلاتھ مارکیٹ ہے یا جامع کلاتھ ہے. تو یہ بہت ہی ایک ایسی بات ہے کہ یہ 200 کی جو گنتی آئی ہے یہ کل سے لے کے آج نہیں آئی ہے. ان کو نوٹسز دیے جاتے ہیں, سب کیا جاتا ہے. حد تو یہ ہے کہ جیسے لیاری میں کچھ خستہ بلڈنگز ہیں تو ان پہ باقاعدہ لکھ کے لگا دیا ہے, لیکن لوگ جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں, اور لوگ جو ہیں اپنے آپ کو مینٹین کرنے پہ تیار نہیں ہیں. تو ٹھیک, یہ اچھا ہے بات. اور یہ تو پھر ریاست کی ریٹ اسی کو ہی کہتے ہیں نا کہ پھر زبردستی کی جائے جب لوگوں کی جانوں کا مسئلہ ہو. لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے پھر زبردستی ہی کیا جائے گا نا, کریں نا, جیسے 200 کا میں نے کہا کہ کل سے آج تک نہیں ہوا ہے یہ سروے, پہلے سے. بالکل یہ تو اب کر لینا چاہیے نا, ہم نے ہاں, ماضی اس کو کرنا پڑے گا. جی بالکل, اب اس کے بعد چارہ کوئی نہیں ہے نا, بالکل کرنا چاہیے. کمیٹی بنے گی, جب نسلہ ٹاور جو تھا, ٹھیک ہے, نسلہ ٹاور کے لیے احکامات آئے, نسلہ ٹاور کے لیے احکامات آئے تو منسٹر نے کہا کہ یہ غلط ہے اس طرح سے توڑنا, لیکن اس کو توڑا گیا. تو پھر ٹھیک ہے, اگر کورٹ آرڈر پہ ہی لوگ مانتے ہیں تو پھر گورنمنٹ کو کورٹ آرڈر لے کے ان کو توڑ دینا. مطلب سخت فیصلے اسی کو کہتے ہیں. اب بتائیے اس باری جو فارمولا بنائے گی, جو کمیٹی بنے گی, اب اس باری ذمہ داروں کو سزا ملے گی؟ اب سزا دینا تو عدالت کا کام ہے, تعین جو ہے وہ کمیٹی کرے گی. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ فلور انچارجز تھے یا نہیں, کیا انہوں نے کوئی کمپلینٹ کی یا نہیں, یا وہ اپنے گھر بیٹھے ہوئے تھے, یا فلور انچارجز کا تصور ہے یا نہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ, یا ہم کہیں کہ فلور مینیجر, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بڑی پریشان کن ہیں. اور اتنے بڑے بڑے اب تو کراچی میں مالز بنے ہوئے ہر جگہ, تو اس میں کیا ہو رہا ہے یہ بات جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ڈسٹرکٹ بیسڈ جو آفیسر ہے اس کو اب کہیں کہ ایک ہفتے میں رپورٹ دے, اور اسی ہفتے سب کے لیے ہر قسم کی بلڈنگ جو ہے اس کے لیے آرڈر کر دیں کہ ودن 4 اور 5 days. ٹھیک, بہت شکریہ. شیلا رضا صاحب پارٹی کی سینئر رہنما ہم سے بات کر رہی تھی. سابق میئر کراچی ایم کیو ایم سے ان کا تعلق وسیم اختر صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے مزید بات کر لیتے ہیں. وسیم اختر صاحب, گل پلازا آگ کو لگے تقریباً 48 گھنٹے ہو گئے ہیں, ابھی تک ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے. اس سانے پہ ذرا تھوڑا بتائیے گا, کیونکہ آپ سابق میئر بھی رہے ہیں کراچی کے, کسی خاص بندے کو چارج شیٹ کریں گے, پورے سسٹم کو چارج شیٹ کریں گے, یا صرف فائر بریگیڈ, کس کے ذمہ داری ڈال رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, یہ بہت ہی ٹریجک ہوا ہے جو بھی ہمارے سامنے ہے. اس میں اموات ہوئی ہیں اور اس سے بڑا نقصان ہو نہیں سکتا. اس کے بعد ہزاروں لوگوں کے روزگار ختم ہوئے ہیں. پہلے ہی روزگار کا پرابلم ہے, پہلے ہی نوکریاں نہیں ہیں, لوگوں کا جو فائنینشیل حالت ہے وہ بہت ہی خراب ہے. اور پھر اس کے اوپر یہ حادثہ, اب چارج شیٹ اب میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے, پورا پاکستان جانتا ہے. اب دیکھیں, اس قسم کے حادثات ہوتے رہے ہیں کراچی میں. گٹر میں ڈوب کے مرنا, ٹرکوں کے نیچے آ کے 200 لوگ مر گئے کراچی کے ٹرک ٹینکرز کے نیچے آ کے. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد اس سے پہلے بھی آگ لگی ہیں پوری بلڈنگوں میں, نقصان ہوا ہے جانی. یہ آج پھر ہو گیا گل پلازا. تو میں نہیں سمجھتا کسی کی رسپانسبلٹی بنتی ہے اب کہ میں دیکھ رہا تھا اسٹیٹمنٹ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہے, سندھ گورنمنٹ کے جس کی غلطی ہے اس کو سزا دی جائے گی. میں سمجھتا ہوں غلطی کسی آفیسر کی نہیں ہے, کسی ڈپارٹمنٹ کی نہیں ہے, غلطی صاحب اقتدار کی ہے. اس وقت جو رول کر رہا ہے اس صوبے کو 17-18 سال سے, وہ ان چیزوں کو ایڈریس کر ہی نہیں سکا, وہ فیل ہو چکا ہے. اس کو 18 سال ملے, اس نے یہ ایشوز, یہ ایریاز ایڈریس نہیں کیے کہ جہاں جہاں پرابلمز آ سکتے ہیں. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ٹوٹل رسپانسبل ہے اس چیز کی. فائر بریگیڈ کا کوئی قصور نہیں ہے, ان کے پاس اکوپمنٹ ہی نہیں ہے, وہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے بیچارے, ریٹائر ہو گئے ہیں سب, اس کی ریٹائرمنٹ کی جگہ پہ آ گئے ہیں. نئی ہائرنگ نہیں ہے, ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں, جوتے نہیں ہیں ان کے پاس, ان ماسک نہیں ہیں ان کے پاس. آپ کیسے بلیم کرو گے کسی کو؟ کس کی غلطی ہے یہ
صاحب اقتدار کی غلطی ہے جو رول کر رہا ہے اس صوبے کو. اچھا وسیم صاحب، کراچی ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے، دنیا میں بھی آگ لگتی ہے مختلف شہروں میں، لیکن آگ پر بڑی جلد قابو بھی پا لیا جاتا ہے. مجھے ذرا تھوڑا سا بینگ سابق میئر کراچی بتائیے گا، 3 کروڑ سے زیادہ آبادی کا شہر ہے، یہ آتش زدگی جس گریڈ کی چل رہی ہوتی ہے اس وقت، 43 فائر ٹینڈرز، 8 اسپرنکلرز، 2 باؤزر، 2 ریسکیو یونٹس اور صرف 1 فوم یونٹ موجود ہے، یہ کافی ہے؟ دیکھیں 4.5 کروڑ کی آبادی ہو گئی ہے. میں جب میئر تھا تو میں نے نواز شریف صاحب سے ریکویسٹ کی تھی اسلام آباد جا کے کہ کراچی کی ہائی رائزرز ہیں بہت سارے، بلڈنگ بڑی بڑی بن گئی ہیں اب، ٹھیک ہے نا، 50 فلورز بھی آ گئے ہیں، 40 فلورز آ گئے ہیں. تو ہمارے پاس جو فائر ٹینڈر اور سنارکل ہیں وہ 6 سے 8 فلور کے اوپر آگ لگ جائے تو نہیں بجھ سکتی. تو انہوں نے پیسے ریلیز کیے اور ہم نے پرچیز کیے. سنارکلز اور آپ باؤزرز دیکھ رہے ہیں اور ٹینڈرز دیکھ رہے ہیں، یہ میں جب میئر تھا اس زمانے کے ہیں اور نواز شریف صاحب نے یہ مہربانی فرمائی تھی، انہوں نے یہ پیسے ریلیز کیے تھے. اور پھر جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آ گئی تھی، جب تک وہ یہ آ رہے تھے، باؤزرز آ رہے تھے، فائر ٹینڈرز آ رہے تھے، آپ کو شاید یاد ہو. تو یہ تو ضروری ہوتا ہے اکوپمنٹ، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو دیکھیں فائر مین جو ہوتا ہے وہ بڑا میں سمجھتا ہوں اس کا بڑا کردار ہے. وہ اپنی جان پہ کھیل کے لوگوں کو بچاتا ہے، ان کی جائیداد بچاتا ہے، ان کی جانیں بچاتا ہے. تو جو ہمارے ہاں فائر مین ہیں ان کو 2 مہینے کی تنخواہ نہیں ملتی، وہ ٹرینڈ بھی نہیں ہے بیچارے. وہ اپنی جان پہ جذبے سے دیکھتے ہیں جب کہ کوئی آدمی مر رہا ہے یا مشکل میں ہے تو اس کو بچانے کے لیے کودتے ہیں انسانیت کے ناطے. ان کی ٹریننگ بھی نہیں ہے، اس محکمے پہ توجہ دی ہی نہیں جاتی. اس کے بعد جب میں میئر سے ہٹا ہوں 1 سوئی بھی نہیں ایڈ کی گئی ہے اس کے اندر. اس کے اندر تو باقاعدہ دنیا میں اگر فائر مینز کو دیکھیں ان کی عزت ہوتی ہے، بہت سلوٹ کرتے ہیں لوگ گزرتے ہوئے گاڑی میں. بہت شکریہ وسیم اختر، سابق میئر کراچی ہم سے بات کر رہے تھے، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ اس طرح کی آگ اور اس طرح کا کوئی بھی حادثہ ڈائریکٹ ذمہ داری سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ہے، جو کہ وزیر اعلیٰ کے زیر اثر کام کرتا ہے. پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد. سانہ گل پلازا میں آگ لگنے کے بعد پلازا میں پھنس جانے والوں کی بے بسی کی کئی کہانیاں سامنے آئیں. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ہارون نامی شہری نے بتایا کہ جب آگ لگی تو اس وقت پلازے کے اندر ان کے 3 بھائی موجود تھے. 2 تو باہر نکل آئے مگر تیسرے بھائی ابھی بھی لاپتہ ہیں. ہارون کے مطابق پلازے کے اندر سے ان کے بھائی نے اپنی دکان سے والدین کو فون کیا کہ مجھے بچا لو. انہوں نے اپنے دوستوں کو بھی فون کر کے بچانے کی اپیل کی مگر کوئی بھی انہیں بچا نہ سکا. گل پلازا میں آتش زدگی کے باعث ہلاک ہونے والوں میں 20 سالہ عامر بھی شامل ہیں، جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ عید الفطر کے بعد ان کی شادی تھی. عامر کے بھائی آصف کا کہنا ہے کہ جب پلازے میں آگ لگی تو عامر نے فون پر اپنے گھر والوں کو بتایا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور فی الحال باہر نکلنے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد سے عامر سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا. ہم اسپتال گئے اور وہاں اسے تلاش کیا لیکن کچھ پتہ نہیں چلا. اس کے بعد ہم واپس گل پلازا آئے، وہاں کچھ لاشیں موجود تھیں جن میں سے ایک عامر کی تھی. ریسکیو 1122 کے چیف آپریٹنگ آفیسر عابد جلال کے مطابق عمارت کا بھی حصہ منہدم ہو چکا ہے اور سامنے کا بڑا حصہ بھی گر چکا ہے. مجموعی طور پر عمارت 45% سے زائد متاثر ہوئی. ریسکیو 1122 کے ترجمان حسان الحسیب نے بتایا کہ جائے حادثہ کے قریب BRT منصوبے کی وجہ سے کھدائی اور سڑک تنگ ہونے سے ریسکیو گاڑیوں کو گل پلازا تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے حسان الحسیب نے کہا ایک تو سڑک تنگ تھی، دوسری طرف لوگوں کی بڑی تعداد صرف تماشا دیکھنے کے لیے موجود تھی، جس کی وجہ سے پوری سڑک بلاک ہو کر رہ گئی اور واٹر براؤزر کو وہاں راستہ ملنے میں دشواری ہوئی. دوسرا چیلنج یہ تھا کہ عمارت میں داخلے اور باہر نکلنے کے راستوں کا درست تعین نہیں کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں زبردستی ایک اور راستہ بنانا پڑا. حسان الحسیب کے بقول تیسرا چیلنج یہ تھا کہ دکاندار جائے حادثہ سے دور ہی نہیں جا رہے تھے کیونکہ ان کی کوشش تھی کہ وہ اپنا سامان بچا لیں. انجمن تاجران سندھ کے صدر جاوید قریشی کہتے ہیں کہ حکومت کی نااہلی ہے، وہ لوگوں کو ریسکیو نہیں کر سکی. گل پلازا کے واقعے میں مالی اور جانی نقصان تاجروں کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے اور الزامات بھی ہم پر ہی لگائے جا رہے ہیں. حکومت کو ناکامی کا اعتراف کرنا چاہیے. جاوید قریشی کے مطابق گل پلازا کی بیسمنٹ میں پارکنگ تھی جس میں دکانیں بنا دی گئیں، وہاں بیسمنٹ سمیت گراؤنڈ +1 کی اجازت تھی جس میں توسیع ہوتی گئی. کراچی میں گل پلازا کا کمپلیٹیشن پلان اور تعمیراتی تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے مطابق گل پلازا کی عمارت 1980 کی دہائی
میں تعمیر کی گئی تھی۔ 1998 میں گل پلازا کی عمارت میں اضافی منزل تعمیر کی گئی تھی۔ 1998 میں پارکنگ ایریا میں دکانیں بنی اور چھت کو پارکنگ میں بدلا گیا۔ 2003 میں گل پلازا کی اضافی منزل کو ریگولرائز کیا گیا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے مطابق گل پلازا کے مالک نے 14 اپریل 2003 کو کمپلیشن حاصل کیا تھا۔ نقشے کے مطابق گل پلازا میں بیسمنٹ سمیت 3 منزلوں کی اجازت تھی۔ ایس بی سی اے کے مطابق نقشے کے مطابق 1021 دکانوں کی تعمیر کی اجازت تھی۔ نقشے کے برخلاف پلازا میں 1200 دکانیں تعمیر کی گئی تھیں۔ ایس بی سی اے کے مطابق گل پلازا میں 189 دکانیں منظور شدہ نقشے سے زائد تعمیر ہوئیں۔ گل پلازا میں راہداری اور باہر نکلنے کی جگہوں پر دکانیں بنائی گئیں۔ ممکنہ طور پر جو غیر قانونی طور پر دکانیں تعمیر کی گئیں ان کے سبب لوگ پلازا سے باہر نہیں نکل سکے۔ تاہم اس حوالے سے تحقیقاتی ٹیم ہی حتمی رپورٹ دے سکتی ہے کہ کیا وجوہات ہوئیں کہ آتش زدگی کے بعد اس پر قابو کیوں نہیں پایا جا سکا اور لوگ باہر کیوں نہیں نکل سکے۔ سانحہ گل پلازا پر عتیق میر صاحب سربراہ آل کراچی تاجر اتحاد کے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عتیق میر صاحب، سانحہ گل پلازا میں جو قیمتی جانیں اور املاک کا نقصان ہوا، آپ کی نظر میں بینگا تاجر رہنما آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ کیا ساری ذمہ داری صرف حکومت پر عائد ہوتی ہے یا گل پلازا کی انتظامیہ، کچھ مالکان وہ بھی سانحہ کے ذمہ دار ہیں؟ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ تاجروں کی بھی ذمہ داری ہے اور حکومت کی بھی۔ حکومت کی دوہری ذمہ داری، اس لیے کہ حکومت نے ایک طرف تو فائر بریگیڈ کے محکمے کو بہتر کرنا تھا جو اب تک نہیں کیا، اور دوسرا تاجروں کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی مارکیٹوں میں فائر سیفٹی میجرز انہیں لینا چاہیے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو حکومت کے پاس ایسے ادارے جس میں ایس بی سی ہے، جس میں سول ڈیفنس کا ادارہ ہے، اسی طرح کمشنر کے ماتحت جو بھی لوگ ہیں وہ فورسبلی اسے امپلیمنٹ کروانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اب یہ کہنا، جیسے میں بھی سن رہا تھا حکومت کے ایک نمائندے کو، ان کا کہنا یہ تھا کہ تاجر اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھیے، آپ جب اپنی ریٹ قائم کرتے ہیں اور وہ قائم نہ ہو تو اس میں تو آپ کی کمزوری ہے، اس میں لوگوں کی نہیں ہے۔ آپ نے یہ چالان متعارف کروایا اور بڑی سختی کے ساتھ، لیکن کوئی اعتراض آپ کے سامنے ایسا نہیں آیا، لوگوں نے اس کو کافی حد تک تسلیم کر لیا۔ آپ نے اجرک والی نمبر پلیٹس متعارف کروائی، ایک معمولی سا اس کے سامنے اعتراض آیا اور پھر اس کو لوگوں نے قبول کر لیا۔ اس طرح آپ نے کمشنر کے ماتحت جتنے بھی اے سیز تھے انہیں مارکیٹوں کو سیل کر دیا، تجاوزات کی بنیاد پر کسی نے چونچرا نہیں کی کیونکہ آپ نے اپنی ریٹ قائم کی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ فائر بریگیڈ کے محکمے کو آپ بہتر نہیں کرتے؟ شاید اس کی وجہ ہو، یہ میں نے جتنے بھی محکموں کے نام لیے اس میں حکومت کی آمدنی ہے، بڑی معقول، بڑی مناسب آمدنی ہے، تو ایسے معاملات میں تو آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن جہاں عوام کی جان و مال کے تحفظ کی بات ہو اور آپ کو کچھ خرچ کرنا پڑے، آپ کو مزید فائر ٹینڈرز خریدنے ہیں، آپ تو کم فاصلوں پر فائر اسٹیشنز بنانے ہیں، آپ کو وہ جدید ایکوپمنٹس لینے ہیں، خریدنے ہیں جو ایک فائر مین کی زندگی کے بچاؤ کے لیے اور اس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے جو ضروری ہے، جو یعنی آپ سمجھ رہے ہیں اس طرح کے حادثات سے بچنے کے لیے حکومتی ول وہ نہیں ہے جو دیگر معاملات میں وہ اپنی ریٹ کو قائم کرنے کے لیے اختیار کرتی ہے یا دنیا کے سامنے شو کیا جاتا ہے۔ کم از کم سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے بیسیکلی ذمہ داری اس کی ہے جس نے اس ریٹ کو، حکومت کی ریٹ کو، ان رولز اینڈ ریگولیشن کو اپلائی کروانا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، اور ہاتھ کنگن کو آرسی کیا آپ کے سامنے ہے۔ حکومت یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس میں ہماری کوئی ریٹ نہیں ہے، ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں۔ لیکن آپ کے جتنے میں نے حکومتی کام گنوائے ہیں، حکومت نے چونکہ اس میں ایک بڑا معقول پیسہ ہے، آمدنی کی بنیاد ہے، اس میں حکومت نے ریٹ قائم کر کے دکھا دی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ نے فائر بریگیڈ کے محکمے کو کراچی شہر کی وسعت کے مطابق اس کو مینیج نہیں کیا، اس کو آپ نے اس میں بہتری نہیں لائی گئی، کیا وجہ تھی؟ تو یہ ایک سوال تو حکومت پر بھی بنتا ہے۔ پھر آپ، میں نہیں کہتا تاجر اس سے معصوم ہے، تاجروں کو گل پلازا کی انتظامیہ نے ضرورت کے مطابق انتظامات نہیں کیے، اس کے باوجود کہ میں ایک طرف یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ آگ ایسی تھی کہ 5 منٹ کے بعد فائر بریگیڈ اگر
पर वक्त पहुंच भी जाती तो आज ने अपना काम तकरीबन कर लिया था और मार्केट को लपेट में ले लिया था। अतीक मीर साहब, वज़ीर आला सिंध ने जहां बक अफराद के लवाकिन के लिए 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। मजीद वो ये भी कह रहे हैं कि गुल प्लाजा में जो दुकानदारों को नुकसान हुआ है उसे भी पूरा करने के लिए इकदाम करेंगे। माजी के कुछ वाक़यात को देखें तो आपको लगता है कि ताजिर बरादरी के नुकसानात का अजाला होगा? देखिए, हुकूमत सिंध या पीपल्स पार्टी की जो अच्छी बातें हैं हमने हमेशा उनकी तारीफ की है, गलत बातों पे तो तनकीद की है, जो कि हमारा हक है। जब बोल्टन मार्केट में वाक़या हुआ तो 3 अरब रुपए की ग्रांट दी गई, कुछ पैसे बच भी गए थे। ताजिरों से हल्फनामा साइन करवा के उनके नुकसानात का अजाला किया गया। आज वो स्टैंड कर गए, उन्हें दुकानें भी मिल गई जो नई तामीरात के तहत दी गई थी और उन्हें खातिर ख्वाह रकम भी मिल गई जो उनका नुकसान हुआ। ये एक बहुत अच्छी और मुस्तहसन रिवायत थी जो पीपल्स पार्टी ने कायम की। अब भी जिस तरह वजीर आला सिंध ने कहा, और अगर ऐन इसके मुताबिक मामला हो जाता है तो यकीनी बात है ये एक खुशाइंद इक़दाम होगा और इसकी हम तारीफ करते हैं। साथ ही हम ये भी कहते हैं कि हुकूमत सिंध उस महकमे को भी बेहतर करे जो इस किस्म के हादसात की रोकथाम का सबब बन सकता है, जिसमें SPCA का हमने जिक्र किया, जिस सिविल डिफेंस की बात करते हैं, जिसमें हम कमिश्नरी निज़ाम की बात करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि फायर ब्रिगेड की इस्लाह की जाए, उन्हें मज़ीद टेंडर्स दिए, फायर टेंडर्स दिए जाएं और उसे ज्यादा बेहतर तौर पे उस्तवार किया जाए। बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब, ताजिर रहनुमा अल कराची ताजिर इत्तेहाद, हमसे बात कर रहे थे। हुकूमत जो कर रही है, जो नहीं कर रही है, वो अपनी जगह पर कम से कम ताजिर कम्युनिटी और वो जो ताजिर कम्युनिटी के सरबराहान हैं जो किसी बिल्डिंग से या किसी भी कंपाउंड से या किसी भी शॉपिंग मॉल से हर महीने कुछ फंड्स लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि सिक्योरिटी मेजर्स को हर हाल में अडॉप्ट किया जाए। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। सदर ट्रंप ने गजा में अमन मंसूबे के अगले मरहले का ऐलान कर दिया है। मंसूबे के तहत अमेरिका ने नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गजा भी कायम की है जो मरहला 2 पर अमल दरामद करेगी, जबकि एक फाउंडर एग्जीक्यूटिव बोर्ड और गजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी तश्कील दिए गए हैं। मरकजी बोर्ड ऑफ पीस आलमी रहनुमा पर मुश्तमिल होगा। इसकी सदारत खुद सदर ट्रंप करेंगे। ये बोर्ड गजा में आरजी हुक्मरानी की निगरानी करेगा। इस बोर्ड का आगाज गजा तनाज़े को हल करने से होगा और फिर दीगर तनाज़ात तक इसकी तौसी की जाएगी। गजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड जमीनी सतह पर तमाम इंतजामी कामों की निगरानी करेगा, जबकि फाउंडर और एग्जीक्यूटिव बोर्ड सरमायाकारी और सफारतकारी जैसे आला सतही मामलात पर तवज्जो देगा। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान समेत 60 ममालिक को अमन बोर्ड में शामिल होने की दावत दी है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि अमेरिका कुछ ममालिक से बोर्ड में मुस्तकिल शमूलियत के लिए $1 अरब की शराकत मांग रहा है। ताहम अमरीकी हुकाम के मुताबिक ममालिक बगैर किसी अदायगी के भी 3 साला रुकनियत हासिल कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हर रुकन मुल्क इस चार्टर के नफाज के बाद 3 साल से ज्यादा मुद्दत के लिए नहीं रह सकेगा। ताहम चेयरमैन की इजाजत से मुद्दत में तौसीम मुमकिन होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान समेत 12 ममालिक ने अमन बोर्ड मंसूबे में शमूलियत के लिए दावतनामा मौसूल होने की तस्दीक की है, जिनमें उर्दन, यूनान, कब्रस, पाकिस्तान, हंगरी, भारत, कनाडा, तुर्किया, मिस्र, पैराग्वे, अर्जेंटाइन और अल्बानिया शामिल हैं। दफ्तर खारजा ने वजीर आजम पाकिस्तान को गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत मिलने की तस्दीक कर दी है। यह खबर न सिर्फ इंतहाई मुस्बत है बल्कि एक कामयाब सफारती पेशरफ भी है। दुनिया ने फलस्तीन पर पाकिस्तान के मुस्तकिल और असूली मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ऐसे आलमी प्लेटफॉर्म के लिए दावत मिलना इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी साख, सफारती वज़न और एतमाद में इजाफा हुआ है। ये कामयाबी तसलसल के साथ की गई रियासती सफारतकारी, बरवक्त राब्ताकारी और कौमी मफादात के मुताबिक मौसर हिकमत अमली का नतीजा है, जिस पर सिविल डिप्लोमेसी के साथ साथ मिलिट्री डिप्लोमेसी की मरबूत काविशें भी शामिल हैं। दुनिया पाकिस्तान को एक जिम्मेदार, बालिग नज़र और हल की तरफ ले जाने वाले फरीक के तौर पर देख रही है। मजमूई तौर पर यह दावत पाकिस्तान के लिए एजाज़, एतमाद और जिम्मेदारी है और पाकिस्तानी से इंसानियत, उम्मत और इंसाफ के वसी तर मकसद के लिए मुस्बत किरदार में ढालेगा। व्हाइट हाउस ने जुम्मे को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल रहनुमाओं में से 22 के नाम भी जारी किए, जिनमें अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो, ट्रंप के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और साबिक बरतानवी वजीर आज़म टोनी ब्लेयर शामिल हैं, जबकि सदर ट्रंप बोर्ड के चेयरमैन हैं।
व्हाइट हाउस के मुताबिक प्राइवेट इक्विटी एग्जीक्यूटिव और अरबपति मार्क रोवन, वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा और ट्रंप के मुशीर रॉबर्ट गैब्रियल भी बोर्ड का हिस्सा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक मशरिक़ वस्ता के एलची निकोले मलादिनोव गजा के लिए आला नुमाइंदे का किरदार अदा करेंगे। इस वक्त गजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड में वाहिद इसराइली रुकन याकीर गाबे हैं, जो कि एक कारोबारी शख्सियत है, जबकि दोनों आला बोर्ड में कोई फलस्तीनी नुमाइंदा शामिल नहीं है। रॉयटर्स रिपोर्ट करता है कि इंसानी हकूक के कारकुनों ने इस इक़दाम पर तनकीद करते हुए कहा है कि किसी गैर मुल्की इलाके के इंतजाम की निगरानी के लिए सदर ट्रंप की सरबराही में बोर्ड कायम करना नौ आबादियाती ढांचे से मुशाबत रखता है। इस तरह टोनी ब्लेयर की शमूलियत पर भी एतराज़ात सामने आ रहे हैं। यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि पीस बोर्ड कितनी जल्दी गजा में तब्दीली ला सकता है, जो फलस्तीनियों की रोजमर्रा की जिंदगी में हकीकी फर्क डाले, खास तौर पर देरपा अमन और इससे जुड़े ठोस इकदामात का सिलसिला कब शुरू हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक इस गजा पीस बोर्ड के लिए शायद सबसे बड़ा चैलेंज जंग बंदी को बरकरार रखना ही होगा। व्हाइट हाउस की जानिब से मेजर जनरल जेस्पर जेफर्स को गजा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का कमांडर बनाने का ऐलान किया गया है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई वाज़ेह रोड मैप नहीं है कि हमास को हथियार डालने के लिए किस तरह कायल किया जाएगा। ना ही इस बारे में कोई वाज़ेह अंदाज़ा है कि कौन सा मुल्क इस फोर्स के लिए फौज फराहम करेगा या इसकी तरसील और इसकी शमूलियत के लिए असूल क्या होंगे। इस फोर्स के पास गजा को असले से पाक करने का बड़ा चैलेंज भी होगा। इन सारे मसाइल का हल कैसे निकाला जा सकता है, शायद यही इस पीस बोर्ड का सबसे बड़ा इम्तिहान है। बोर्ड ऑफ पीस के असल टारगेट्स क्या हैं, क्या इस बार भी आलमी ताकतें कोई ब्लफ गेम कर रही हैं, ये सब जानने के लिए बात कर लेते हैं। साबिक सफीर जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। जमील साहब, गजा अमन मंसूबे का दूसरे मरहले का आगाज हुआ है। बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के लिए 60 ममालिक को दावतनामे दे दिए गए हैं और खुद ट्रंप साहब इस बोर्ड की सरबराही कर रहे हैं। आपके ख्याल में मौजूदा हालात में ये बोर्ड ऑफ पीस वाकई अमन के क़याम की कोशिश है या गजा में अमेरिका का असर रसूख और इसराइली मफादात को मजबूत बनाने की एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली है? जी, ये गले पर उनके एक उनकी नर्व्स को दबा के और उसके बाद अब एक जो स्कीम है ये वो स्कीम इम्प्लीमेंट करने के लिए कंसल्टेशन की गई है, जिससे कि सारे ममालिक ने कंसल्टेशन दे भी दी है कि हाँ कर लें। और उसका सबब ये है क्योंकि सांस घुट रहा था फ़लस्तीन का, दम निकल रहा था फ़लस्तीनियों का, खून की नदियां बह रही थी फ़लस्तीनियों की। तो मेरा इसमें मानना ये है कि जो 8 ममालिक मुस्लिम ममालिक इसमें शामिल हैं और जिनकी रजामंदी से ये सारा हो रहा है, उन्होंने ये जाना होगा, उन्होंने ये सोचा होगा कि भाई या तो ये 3-4 लाख आदमियों का नजराना पेश कर दिया जाए, उनको शहीद करवा दिया जाए, या इसको कुछ थामा जाए और थमने के लिए कोई बंदोबस्त के लिए राजी हुआ जाए। तो मेरा तो मानना ये है क्या बोर्ड ऑफ पीस 3 टियर्ड पावर स्ट्रक्चर बनाया है। यकीनन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं इसका बहुत बड़ा नाक़िद हूँ। मुझे पता है कि ये इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क में नहीं बैठता, मुझे पता है कि यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के मुताबिक ये नहीं है, मुझे पता है कि इसमें ऐसे बिलियनर शामिल हैं जो रिवायरा ऑफ मिडिल ईस्ट के लिए जिन्होंने बोली दी थी। मुझे ये भी पता है कि इसमें जो ज्यादातर अफराद हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड में हो और या वो बोर्ड ऑफ पीस में हो, वो इजराइल के बिल्कुल उनके साथ उनका रेपो है और उनके साथ वो लिंक्ड हैं। ये तमाम चीजें दुरुस्त हैं और ये तमाम चीजें अब आया हैं रोज़े रोशन की तरह। लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है कि क्या हम उन लोगों को का खून की नदियां बहने से रोकें या अब वैसे उनके हाल पर छोड़ दें, ताकि जब वो कत्लो गारत करके उन 1.5 लाख आदमियों 2 लाख आदमियों को शहीद करके बाकियों को भगा के यही काम करें जो अभी कर रहे हैं। अच्छा जमील साहब, व्हाट अबाउट पाकिस्तान का फ़लस्तीन और गजा पर हमेशा असूली मौक़िफ़ रहा है ना, बोर्ड में शमूलियत के उनको दावत भी मिली है। आपको लगता है कि पाकिस्तान का इस मुतनाज़ा बोर्ड के लिए फैसला क्या हो सकता है? क्या फौरी तौर पर शमूलियत या थोड़ा सोच समझ लेना चाहिए हमें? मैं समझता हूँ कि बगैर सोचे समझे, क्योंकि सारी चीजें अभी रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हैं, कोई नई बात आज पहली दफा तो हो नहीं रही है बोर्ड ऑफ पीस की। सितंबर में पहली मरतबा जब बोर्ड ऑफ पीस के बारे में डिस्कस करके अनाउंस किया गया, पाकिस्तान उन 8 ममालिक में से है जिससे कंसल्ट किया गया। ये दुरुस्त है कि उसके कुछ लूज एंड्स हैं, लेकिन अभी तो आपने और मैंने बात की कि या तो उस खूनरेजी को दोबारा बहाल करा लें या उस खूनरेजी को रोकने के लिए ये कड़वा घूंट पीते हुए इसको फिलहाल इसको एक्सेप्ट कर लें।
اس کے علاوہ کوئی راستہ چھوڑا نہیں. 2 چوائسیز میں سے ایک اچھا اور بہت دونوں برے چوائس ہیں, اس میں سے ایک جو کم برا ہے جیسے آپ نے خود بتایا اس کو کرے. اسی طریقے سے یہاں ایک جو یاکر گابے یاکر گیبرے بہت بڑے ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہیں اور یہ اسرائیلی ہیں بذات خود. تو یہ ہیں ایگزیکٹو بورڈ کے ممبرز, اور اس کے بعد پھر ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹیکنوکریٹ کے ایک جمیل صاحب ایک اور ذرا ٹیکنیکل کوشچن ہے, ذرا اس کی تشنگی ختم کر دیں. بلومبرگ رپورٹ کر رہا ہے کہ اس بورڈ میں مستقل رکنیت کے لیے امریکہ $1 ارب مانگ رہا ہے نا. تو آپ کو امریکہ کا منصوبہ لگ کیا رہا ہے؟ وہ بھارت کو بھی دعوت دے رہا ہے, وہ روس کو بھی دعوت دے رہا ہے, ٹرمپ صاحب سوچ کیا رہے ہیں؟ دیکھیں 60 ممالک کا مطلب یہ ہوا کہ ٹرمپ صاحب جس طرح پچھلے اپنے دور حکومت میں یونائٹڈ نیشنز کو بالکل ہی اس کو کر رہے تھے, مدھم کرنا چاہتے تھے, اس مرتبہ بھی وہ یہی کر رہے ہیں. یہ 60 ممبرز کا بورڈ انہوں نے بنایا. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ کانفلکٹ کو ہم حل کر لیں گے تو دنیا میں باقی کانفلکٹس جو ہیں ہم اس کو بھی حل کریں گے اسی بورڈ کے ذریعے. تو اس لیے 60 کا بنایا. مطلب اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک پیرلل باڈی بنائی جا رہی ہے جو یونائٹڈ نیشنز کی, اور اسی لیے انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے 31 اداروں سے فنڈز بھی وڈرا کر لیے ہیں, خود بھی وڈرا ہو گئے ہیں. ٹوٹل 60 اداروں سے وڈرا ہوئے ہیں. تو یہ تو اشارہ اس طرف مل رہا ہے. اور جہاں تک 1 بلین کا تعلق ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ بزنس مین ہے, وہ اپنے پاس سے تو پیسے نہیں لگائیں گے نا, وہ پیسے ان سے ہی لے کے اور پھر اس کے بعد لگائیں گے وہاں, اور ادھر سے ہی پیسے جو ہے دوبارہ پروفٹ کمائیں گے اور دوبارہ اس کو ڈیولپ کریں گے. تو یہ تو انہوں نے کئی مرتبہ بتا دیا اس کے بارے میں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 عرب ممالک اور باقی اس میں ویسٹرن ممالک کو بھی شامل کیا جا رہا ہے, وہ کتنا زور لگا سکتے ہیں تاکہ کوئی ہیومن رائٹ کی وائلیشن نہ ہو. وہ کتنا زور لگا سکتے ہیں کہ جو 19واں پوائنٹ ہے 20 پوائنٹ میں سے, جس کے ارد گرد یہ سارا بورڈ آف پیس گھوم رہا ہے, جس کے ارد گرد یہ سارا ایگزیکٹو بورڈ گھوم رہا ہے, ایگزیکٹو کمیٹی گھوم رہی ہے, یہ اس میں سے جو 19واں پوائنٹ ہے اس میں دیا ہوا ہے کیسے حالات پیدا کیے جائیں گے کہ آگے جا کے فلسطین کو ایک اسٹیٹ کا درجہ دیا جائے گا. تو وہ دیکھیں کہ کس حد تک یہ اس پہ اپنا زور لگا سکیں گے. اس وقت یا بدلتے ہوئے حالات میں پتہ پڑے گا, لیکن بہرحال فی الحال جانیں بچ گئی ہیں. ISF کی ڈپلائمنٹ باقی ہے جو آئندہ چند روز میں وہ بھی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی, اور پاکستان کو اس میں بھی جانا چاہیے, بورڈ آف پیس میں بھی جانا چاہیے, ورنہ جو تھوڑا بہت اپنا رول ادا کر سکتے ہیں نہیں کر سکیں گے. بہت شکریہ سینئر ڈپلومیٹ صابق احمد صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.